السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم منہاج العربیہ کے 11 سبق پڑھ چکے تھے۔ اب ہمیں منہاج العربیہ کا 12واں سبق پڑھنا ہے۔ بعض دوست و احباب نے ہم سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اس دوران آپ قواعد وغیرہ کو بھی، عربی کے جو گرامر ہوتے ہیں اس کو بھی بتلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل میں اس کو بھی اس کلاس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بتانے کی کوشش کروں گا، سہل انداز میں، آسان انداز میں۔ آپ منہاج العربیہ کے اس 12ویں سبق کو پڑھیں، دیکھیں، کوشش کریں، محنت کریں، شروع سے جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو بار بار دہرائیں، ریپیٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے دوستو، یہ منہاج العربیہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر دیکھیے کتاب کا جو سبق ہے میں نے اس کو بورڈ پر لکھا ہے، فی حاضر رسمی۔ اس کے نیچے زیر آ رہا ہے فی کی وجہ سے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے فی کی وجہ سے۔ فی حاضر رسمی، اس تصویر میں اسیسن کنڈا ہے، اس اسیس میں، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ وہ فی ذالک الاسیسی غرسن، اور اس کونڈے میں پودا ہے۔ اسی کو کہیں گے اس تصویر میں کنڈا ہے اور اس کونڈے میں پودا ہے۔ اب آگے دیکھیے، علی ذالک الغرسی، علی آنے کی وجہ سے یہ غرس کے اندر یہ اس میں اشارہ مشار الیہ ہو کر یہ مبتدا بن رہا ہے، تو یہاں پر اس کی علی کی وجہ سے زیر آ رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ذالک الغرسی، اس پودے پر، اس پودے پر، ورقن و ورد، پتے اور پھول ہیں، اس پودے پر پتے اور پھول ہیں۔ الغرس اخضر والورد احمر، یہ مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر ہے کہ معنی پیدا ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ بھی مبتدا خبر ہے۔ الغرس اخضر، پودا ہرا ہے اور پھول لال ہے، پودا ہرا ہے، پودا ہرا ہے اور پھول لال ہے۔ اب آگے دیکھیے، لمن ذالک الاسیس، وہ پودا کس کا ہے، وہ کونڈا کس کا ہے، یہ کونڈا کس کا ہے، یہ کونڈا کس کا ہے؟ ذالک الاسیس لذالک الرجل، وہ کونڈا، ذالک مانے وہ، الاسیس مانے کونڈا، وہ کونڈا لذالک الرجل، اس آدمی کا ہے، یہ کونڈا اس آدمی کا ہے۔ هل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ کا ہے، کیا وہ پودا باغ کا ہے؟ نعم، ہاں، ذالک الغرس، وہ پودا، من الحدیقۃ، ہاں وہ پودا باغ کا ہے۔ لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے، باغ کس کا ہے؟ لمن الحدیقۃ، یہاں باغ ہونا چاہیے، یہاں پر باغ ہونا چاہیے، تو دیکھیں لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے، باغ کس کا ہے؟ الحدیقۃ لذالک الرجل، باغ اس آدمی کا ہے، باغ اس آدمی کا ہے۔ باغ کس کا ہے، باغ کس کا ہے؟ کہیں گے لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے؟ باغ اس آدمی کا ہے۔ الحدیقۃ لذالک الرجل، اس آدمی کا ہے۔ وہو علی الکرسی، باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے، اور وہ کرسی پر ہے، یعنی کرسی پر بیٹھا ہے۔ فی الحدیقۃ زہر، باغ میں پھول ہے، وفاکہۃ، میوہ بھی ہے، باغ میں پھول اور میوے بھی ہیں، باغ میں پھول اور میوے بھی ہیں۔ تو دوستو، یہ پورا مکمل سبق ہے جس کو میں نے آپ کو بورڈ پر پڑھایا ہے، آپ یہاں سے آپ خود اس کتاب سے آپ اس سبق کو دیکھ لیں، تو آپ کے لیے دیکھیے یہاں پر جو یہ کتاب ہے، اس کتاب میں الدرس، دیکھیے الدرس ھذا رسم، اب دیکھیے یہاں پر ایک آدمی ہے، یہاں پر دیکھیے 12واں سبق ہے، یہ آگے والا سبق ہے، تو آپ اس میں دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے، اس آدمی کے سامنے آدمی ہے، وہ آدمی کے سامنے کنڈا رکھا ہوا ہے، وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ 12واں سبق ہے۔ فی ھذا الرسم اسیس، اس تصویر میں کنڈا ہے، وفی ذالک الاسیس غرس، اس کنڈے میں پودا ہے، علی ذالک الغرس ورق و ورد، اس درخت پر پتے اور پھول ہیں، الورق اخضر، پتا ہرا ہے، والورد احمر، اور پھول لال ہے۔ لمن ذالک الاسیس، وہ کونڈا کس کا ہے؟ ذالک الاسیس لذالک الرجل، وہ کونڈا اس آدمی کا ہے۔ اب آگے دیکھیے، هل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا
باغ کا ہے؟ نعم ذالک الغرس من الحدیقتی، ہاں وہ پودا باغ کا ہے. لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے؟ الحدیقۃ لذالک الرجل، باغ اس آدمی کا ہے. وہو علی الکرسی، وہ کرسی پر ہے. فی الحدیقۃ زہرون، باغ میں پھول ہیں. وہ فاکہۃ ایضا، اور میوے بھی. تو دیکھیے دوستو اس کے نیچے سوالات ہیں، آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے ہیں اور نیچے جو اردو ہے اس اردو کا آپ کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے اس کی تکمیل کے بعد آپ کے لیے سبق مکمل ہو جائے گا. اب ہم سوالات پڑھتے ہیں. دیکھیے دوستو ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس سبق میں جو سوالات تھے اور اس کا جو ترجمہ کرنا تھا، اب ہم پہلے سوالات کو ہم لکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. جو سوالات ہیں ان سوالات کا عربی میں جواب دینا ہے، اور اس کے علاوہ جو نیچے ترجمہ کرو جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کی عربی بنانی ہے. تو دیکھیے دوستو یہاں پر دیکھیے ذالک الرسم جمیل، منی کیا؟ ذالک الرسم، کیا وہ صورت، جمیل خوبصورت ہے، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ نعم ذالک الرسم جمیل، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے. آگے دیکھیے این الغرس، پودا کہاں ہے؟ تو جواب میں کہیں گے الغرس فی الحدیقۃ، پودا باغ میں ہے. این الورد، پھول کہاں ہے؟ الورد علی ذالک الغرس، پھول اس درخت پر ہے. این الورد، پھول کہاں ہے؟ الورد علی ذالک الغرس. این ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ ذالک الرجل علی الکرسی، وہ آدمی کرسی پر ہے. کیف الورد، پھول کیسا ہے؟ الورد احمر، پھول لال ہے. کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ الغرس اخضر، پودا ہرا ہے. تو دوستو آپ کو جیسے میں نے پڑھایا ہے تو آپ یہاں پر اس کتاب میں یہ جو سوالات ہیں جو عربی میں، آپ اس کو دیکھیے. اذالک الرسم جمیل، اذالک الرسم جمیل، نعم ذالک الرسم جمیل. این الغرس، الغرس فی الحدیقۃ. این الورد، الورد علی الغرس، یا الورد علی ذالک الغرس، الورد علی ذالک الغرس. لمن الورد؟ الورد لذالک الرجل. این ذالک الرجل؟ ذالک الرجل علی الکرسی. کیف الورد؟ الورد احمر. کیف الغرس؟ الغرس اخضر. تو اس طریقے سے آپ کو یہ سوالات کے جوابات دینے ہیں. اب اس کے بعد جو نیچے ترجمہ کرو ہے دوستو، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر طوطا اس پنجرے میں ہے. طوطے کی عربی پہلے بنائیں گے الببغاء فی ذالک الاسیس، فی ذالک القفص. الببغاء فی ذالک القفص، الببغاء فی ذالک القفص. میوہ اس دکان میں ہے. میوے کی عربی الفاکہۃ، مے کو پہلے بنائیں گے فی ذالک الدکان، الفاکہۃ فی ذالک الدکان. کونڈا اس تصویر میں ہے. الاسیس کی عربی پہلے بنائیں گے فی ذالک الرسم، الاسیس فی ذالک الرسم، وہ لڑکا باغ میں ہے. ذالک الولد فی الحدیقۃ، ذالک الولد فی الحدیقۃ. اس گھر میں کون ہے؟ کون جو سوال والا لفظ ہے اس کی عربی ہم پہلے بنائیں گے. کون؟ من فی ذالک، من فی ھذا البیت، من فی ھذا البیت، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے. ذالک الکتاب لذالک الولد، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لذالک الولد. تو اس طریقے سے اس کی عربی بنائیں گے. دیکھیے دوستو یہ آگے کے جو جملے ہیں ان جملوں کو ذرا یہاں پر تھوڑی سی لائٹ کی روشنی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے. یہ پودا، اس کی عربی بنائیں گے ھذا الغرس. یہ پودا ھذا الغرس، خوبصورت ہے، یہ خبر ہے، اس وجہ سے جمیل. ھذا الغرس جمیل. یہ ملک اللہ کا ہے. ھذا الملک، ھذا الملک اللہ کا. للہ، اللہ کے لیے ہے. یہ تصویر، ہاں تصویر. تو تصویر کو نہیں، یہاں پر جو سوال ہے اس کو پہلے بنائیں گے لمن، لمن ھذا الرسم، لمن ھذا الرسم. سوال جس سے کرتے ہیں اس کو عربی میں پہلے لے کر آتے ہیں. وہ تصویر ذالک الرسم اس عالم کی ہے، کی کو لام لے کر آئیں گے. ذالک الرسم لذالک العالم، اس عالم کی ہے. کیا؟ حل، اس کے بعد تصویر ہے. حل الرسم، حل الرسم مبتدا ہے. اسلام میں
جائز ہے. حل الرسم جائز خبر بنائیں گے, اس کو لے کر آئیں گے. حل الرسم جائز فی الاسلامی, حل الرسم جائز فی الاسلامی, حوض میں پانی ہے. فی الحوضی پانی ہے. ماء یہ خبر ہے, پہلا والا مبتدا بعد والا خبر ہے, اس لیے بعد والے میں اس کو نکرہ لے کر آئیں گے, الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ نہیں بنائیں گے, اس کے وجہ سے ہے کے معنی پیدا ہوں گے. حوض میں پانی ہے. فی الحوضی ماء, فی الحوضی ماء, پانی وضو کے لیے ضروری ہے, پانی کے لیے پہلے بنائیں گے. الماء وضو کے لیے اچھا ہے, پانی وضو کے لیے اچھا ہے, یہ خبر ہے, اس کو مبتدا پہلے لیں گے پھر خبر. ھذا الماء جید, پھر اس کا جو متعلقات ہیں للوضوء, ھذا الماء جید للوضوء, مبتدا خبر اور متعلق. اس طریقے سے دوستو ہم کو جملہ بنانا ہے. یہ اس کتاب کا 12واں سبق ہے. اس طریقے سے آپ اس کتاب کو مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں اس دوران آپ کو کچھ قواعد وغیرہ بتانے کی بھی میں کوشش کروں گا. اگر آپ محنت کریں, جدوجہد کریں, پیچھے سے جو سارے ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور اس کو کاپی پر لکھتے رہیں, اور لکھ کر آپ جستجو کریں, محنت کریں. میں نے بتایا تھا کہ جو پورا جملہ ہوتا ہے, اب یہاں پر جو جملہ ہے اس میں مبتدا خبر اور ایک متعلق ہے, تو اس طریقے سے جو میں نے گرامر قواعد وغیرہ اس دوران بتائے ہیں, یہ ساری چیزوں کو آپ ملحوظ رکھ کر ان تمرینوں کو, ان مشقوں کو, ان اسباق کو آپ مکمل بار بار دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو جائے گا. میں آپ کو اس سبق کے جو تمرین کو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں, آپ اس کو دیکھیے. اس تمرین کو آپ یہاں پر کتاب میں دیکھیے. طوطا پنجرے میں ہے, طوطا اس پنجرے میں ہے. دیکھیے طوطا اس پنجرے میں ہے. الببغاء فی ھذا القفص, الببغاء فی ھذا القفص, میوہ اس دکان میں. الفاکہۃ فی ذلک الدکان, کونڈا اس تصویر میں ہے. الاسیس فی ذلک الرسم, وہ لڑکا باغ میں ہے. ذلک الولد فی الحدیقۃ, اس گھر میں کون ہے. من فی ھذا البیت, وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے. ذلک الکتاب لذلک الولد, یہ پودا خوبصورت ہے. ھذا الغرض جمیل, یہ ملک اللہ کا. ھذا الملک للہ, یہ تصویر کس کی ہے. لمن ھذا الرسم, تصویر سالم کی ہے, یہ وہ تصویر سالم کی ہے. ذالک الرسم لذالک العالم, کیا تصویر اسلام میں جائز ہے. حل الرسم جائز فی الاسلامی, حوض میں پانی ہے. فی الحوض الماء, پانی وضو کے لیے ہے. الپانی وضو کے لیے اچھا ہے. الماء جید للوضو. اس طریقے سے آپ کو یہ سارے جملے مکمل کرنے ہیں. دوستو ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری جو ہم اس سلسلے کی کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, آپ ہماری ہمت افزائی کیجیے. آپ کی طرف سے ہمارے لیے جو مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیجیے, تاکہ اس انداز میں بہتر سے بہتر انداز میں, اچھے سے اچھے انداز میں ہم اس کام کو کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا.